مرد کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی فرشتوں کے ذریعے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنوایا بلکہ اسی مرد کی ایک ٹیڑھی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا، اور پھر وہی مرد اس کا محرم بنتا ہے کیونکہ وہ اس کی وجود کا حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جوڑے جو ہے وہ آسمان سے بن کر آتے ہیں، تو یہ وہی جوڑے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے سے ہی بہت پہلے سے ہی پلان کر کے رکھے ہیں کہ جس عورت کو جس مرد کی پسلی سے بنایا گیا ہے وہ مرد اسی کا شوہر بنے گا، وہ مرد اسی کا محرم بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عورت ایک بہت ہی کمزور جان ہے، وہ بہت ہی موم ہوتی ہے، لیکن آپ اس بات کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے کہ عورت موم ہے یا پتھر۔ عورت ماحول کو دیکھ کر اپنے آپ کو ڈھال دیتی ہے، اپنے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں، اپنے آس پاس بھائی بہن یا ماں باپ یا شوہر یا ساس سسر، اس کو دیکھ کر ہی وہ اپنے آپ کو ڈھال دیتی ہے، اور اسی حساب سے وہ چاہے موم بنے یا پھر چاہے پتھر بنے۔ آپ لاکھ اس کے نظر میں اچھے بن جائے، آپ لاکھ اس کے لیے مطلب اچھی چیزیں کر دے، لیکن اگر وہ اپنی محبت آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی تو وہ کر ہی نہیں سکے گی، وہ کبھی نہیں کرے گی اگر اس کا من نہیں ہے، اگر اس کی مرضی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو آپ کے اوپر نچھاور کرنا چاہتی ہے تو پھر آپ اس کے لیے چاہے کچھ کرو یا چاہے کچھ نہ کرو، وہ تب بھی اپنی پوری محبت آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ یہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے عورت کا، تو اس لیے آپ کبھی نہیں کہہ سکتے، یہ آپ جج نہیں کر سکتے کہ یہ عورت موم ہے یا یہ عورت پتھر ہے۔ یہ اس کے اوپر خود کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اسے کیا بننا ہے، کس کے لیے۔ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بھلے ہی اچھی ہو لیکن وہ دوسروں کے لیے بہت زیادہ کٹھور دل کی ہوتی ہے، وہ دوسرے کے لیے بہت بری یا بہت بدتمیز ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ اچھی ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک خطاب دے دینا یہ غلط بات ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک ایک ضرور کیجیے گا۔